بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ بزرگ یا کوئی بھی گھر کا بڑا جو بزرگ ہوتا وہ فری ٹائم میں یا شام کو سونے سے پہلے تمام گھر کے بچوں کو بٹھا کر کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی لوک کہانی سناتا تھا جو انتہائی سبق آموز بھی ہوتی تھی، اور اس سے اس کے خاندان والے اور بچے محظوظ بھی ہوتے تھے، اور اس سے وہ بہت زیادہ سبق بھی حاصل کرتے تھے۔ لیکن اس ٹیکنیکل اور سائنسی دور میں آ کے یہ چیز ختم کر دی گئی ہے، اور بہت ہی زندگی مصروف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، اور ان کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے اور ایسی ثقافت کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے آپ کو ایک اچھی سبق آموز اور تفریح والی کہانی اور معلوماتی کہانی، جس کا حقیقت سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور تعلق ہو، وہ سناؤں گا۔ آج جو میں آپ کو کہانی یا جو بات سنانے لگا ہوں، وہ ایک ملک کی ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کا نام ایبٹ تھا، اور اس کے ملک کا نام جو تھا وہ کنٹروری تھا۔ تو وہ بادشاہ بہت ہی مختلف قسم کے مزاج کا تھا۔ ایک دن اچانک بیٹھے ہوئے اسے خیال آیا کہ میں یہ تو پتہ کروں کہ میری قیمت کیا ہے، اور اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کے دو تین سوال آ گئے۔ تو اس نے جو اس کا نائب وزیر اعظم یا وزیر تھا اس وقت، اس کو بلایا اور اسے کہا کہ میں اپنے تخت و تاج پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ہیرے جواہرات کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے سر پہ سونے کا تاج ہے، میرا تخت بھی سونے کا ہے، تو تم میری قیمت لگاؤ کہ میری قیمت کیا ہوگی۔ اگر تم نے میری قیمت کم لگائی تو بھی تمہاری سزا موت ہے، اور اگر تم نے میری قیمت زیادہ لگائی تو بھی تمہاری سزا موت ہے۔ ایگزیکٹ، بالکل ایگزیکٹ میری قیمت لگاؤ۔ جیسے ہی اس نے پہلا سوال کیا تو وہ اس کا جو نائب وزیر اعظم تھا وہ بھی بڑا ہوشیار اور چلاک تھا۔ تو اس نے کہا، جہاں پناہ مجھے جان کی امان دیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں تو آپ کا ملازم ہوں، آپ کا وزیر ہوں، میں جو بھی قیمت لگاؤں گا وہ خوشامد میں آئے گی، اور میں اگر کم لگاتا ہوں تو بھی، زیادہ لگاتا ہوں تو بھی، تو وہ خوشامد میں آئے گی اور وہ اوریجنل قیمت نہیں ہوگی۔ ساتھ میں یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو جو شہر کے زرگر ہیں، سنارے ہیں، سنیارے جو لوگ ہیں، ان کو بلائیں، اور انہیں جولرز جو ہیں انہیں بلائیں، اور ظاہر ہے وہ سونے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اچھی چیزوں کی اور مہنگی چیزوں کی قیمت وہ بتا سکتے ہیں، تو آپ ان کو بلائیں، وہ آپ کی قیمت لگائیں، تو میں اس سے زیادہ مناسب قیمت اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایک میسنجر بھیجا اور تمام جولرز کو کہا کہ آج شام کی آپ کی دعوت ہے بادشاہ کے محل میں۔ وہ سارے جو زرگر تھے، جولرز تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بھی قسمت جاگ گئی ہے، ہمیں بادشاہ سلامت نے اپنے محل میں بلایا ہے، اور انہوں نے ہر ایک نے اپنے طور پہ ان کے بادشاہ سلامت کے لیے کوئی قیمتی تحفے لیے، اور ان کے گھر بادشاہ کے محل وہ چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دعوت کے اہتمام پہ چلے گئے۔ وہاں پہ پہنچے، بادشاہ سلامت نے ان کے لیے بہت پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جب انہیں کھانا شانا کھا چکے سب لوگ، تو بیٹھے، تو بادشاہ سلامت کو انہوں نے اپنے تحفے طائف بھی دیے۔ تو بادشاہ سلامت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کھانا وانا کھایا؟ سب کو پوچھا، انہوں نے کہا جی جی ہم نے کھا لیا۔ تو اس نے کہا تو اب میرا سوال ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ بادشاہ سلامت ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سربراہ ہے، جو آپ کی برادری کا، آپ کی جولرز کا جو
بڑا ہے، سربراہ ہے، صدر ہے، وہ سامنے آئے۔ وہ آیا تو انہوں نے کہا جی کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں، یہ میرا محل بھی سونے کا ہے، تاج و تخت بھی پہنا ہوا ہے، تو میری قیمت کیا ہوگی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں اس پوری دنیا کا کم سے کم وقت میں پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے، کم سے کم؟ زیادہ بھی بتایا تو بھی مسئلہ، کم بتایا تو بھی وہی مسئلہ۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں۔ ہمارے بڑے پریشان ہو گئے جولر سارے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہے کہ ہم تو کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں سونے کی چیزوں کا، ہیرے کا، لیکن ہم پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، ہم تو کاروباری لوگ ہیں، تو آپ یہ کام کسی پڑھے لکھے بندے یا جو ٹیچر لوگ ہیں یا جو پروفیسر لوگ ہیں ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں۔ بادشاہ سلامت کو انہوں نے اس طرح قائل کر لیا دلیلیں دے کے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اگلے دن اس نے کہا کہ جی یہ جو پروفیسر لوگ ہیں ان کی دعوت کر دیں۔ اگلے دن بادشاہ کے محل میں تمام پروفیسر لوگوں کو بلایا گیا، ان کی دعوت کی، انہیں کھانا شانا کھلایا گیا۔ تو ان سے یہی تین سوال پوچھے گئے۔ انہوں نے بھی اکٹھے ہو کے یہی جواب دیا کہ ہم آپ کی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، البتہ ایک شہر ہے دوسرا ایبٹ، وہاں پہ ایک بندہ ہے جو وہاں کا جو ہے وہ عالم ہے، اور وہ گرجے میں ہوتا ہے اور بہت بڑا عالم ہے، اور اتنا امیر ہے کہ روزانہ اس کے دسترخوان سے 1,000 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ 100 سپاہی جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے سونے کی زنجیر لے کر اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، اور اس کا محل آپ کے محل سے بڑا ہے، اور اس کی دولت آپ کی دولت سے بہت زیادہ ہے۔ تو بادشاہ سلامت آپ کی قیمت جو ہے اگر وہ لگائے تو وہ بہتر قیمت لگا سکتا ہے، تو ہمیں جان کی پناہ دیں اور ہمیں معاف کریں، اور آپ اس سے بتا کریں۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے اہلکار کو، پولیس کو، جو اس وقت اس کے لوگ تھے، انہیں بھیجا کہ جائیں ایبٹ کے پاس اور اسے دعوت دیں، اور اسے کہیں کہ اس کی دعوت ہے ہمارے گھر محل میں۔ اسی طرح پیادہ گیا اور اس نے جا کے ایبٹ کو بادشاہ سلامت کا پیغام دیا کہ بادشاہ، جو بادشاہ تھا اس کا نام جان تھا، تو بادشاہ جان کا پیغام انہوں نے اسے دیا اور کہا کہ جی آپ کی دعوت ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے اپنے گھر والوں کو سب کو کہا کہ جی مجھے بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، بادشاہ جان نے بلایا ہے، اور میں اس کے گھر دعوت پہ جاؤں گا۔ اگلے دن جب وہ دعوت کھانے کے لیے جا رہا تھا، اپنے محل سے وہ نکلا اپنی وہ شان و شوکت کے ساتھ، اسی طرح ساری سپاہیوں کے ساتھ، تو راستے میں اسے اس کا ملازم جو گڈیریا تھا، جو اس کی بکریاں چراتا تھا، وہ ملا۔ اس نے سلام کیا اور کہا میرے آقا کدھر جا رہے ہیں، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے آج بادشاہ جان نے دعوت پہ بلایا ہے، تو میں اس کے گھر دعوت کھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا بھی سلام اپنے ساتھ لے جائیں، اللہ آپ کو سلامتی سے لے جائے اور واپس لے آئے۔ وہ چلے گیا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو ایبٹ، تو اس کی دعوت کی گئی، اس نے کھانا وانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ساری نشست ہوئی، جب سوال و جواب کی، تو بادشاہ سلامت اس کے پاس آئے اور انہوں نے اسے پوچھا کہ ایبٹ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا محل میرے محل سے بڑا ہے۔ اس نے کہا جی حضور آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ میرا محل آپ کے محل سے بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے دسترخوان سے روزانہ 1,000 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں جی حضور، بالکل یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ میرے دسترخوان سے روزانہ 1,000 آدمی کھانا کھاتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ 100 سپاہی سونے کی زنجیر لے کر تمہارے گرد
تمہاری حفاظت کے لیے ہر وقت مقرر رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی حضور یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو پھر اس طرح ہے کہ تم میرے سوالوں کا جواب ٹھیک طور پہ دے سکتے ہو، میں تم سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہاری زندگی کے سب سے اہم ترین سوال ہوں گے، اور یہ جو ٹائم ہے یہ بھی تمہاری زندگی کا سب سے اہم ترین ٹائم ہوگا۔ تو اس نے کہا جی آپ پوچھیں۔ تو بادشاہ نے وہی 3 سوال اس سے دہرائے اور اسے کہا کہ میں اپنے محل میں بیٹھا ہوں، یہ میرے جو ہے وہ تخت سونے کا ہے، تاج میں نے سونے کا پہنا ہے، ہر چیز میرے سونے کی ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ میری قیمت کیا ہے؟ کم بتائی تو بھی تمہارے لیے سزائے موت ہے، اور زیادہ بتائی تو بھی سزائے موت ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کم سے کم کتنے وقت میں سفر کر سکتا ہوں، وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم بتاؤ۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں۔ ایبٹ ایک دم سے پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلام، مجھے تو سوال بہت مشکل ہیں، میں آپ کو ان سوالوں کے کیسے جواب دوں؟ بادشاہ نے کہا نہیں، بس تم نے میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھر مجھے کچھ وقت دے دیں، کچھ ٹائم دے دیں، تاکہ میں آپ کے سوالوں کے صحیح جواب دے سکوں۔ بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے 1 مہینے کا ٹائم چاہیے، 30 دن۔ بادشاہ نے اس کو 30 دن کا ٹائم دیا اور اسے کہا یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم اور قیمتی ٹائم ہے، اور 30 دن کے اندر اندر تم نے جواب دینے ہیں، اگر نہ دیے تو تمہاری دولت بھی ضبط ہو جائے گی اور تمہیں بھی قتل کر دوں گے۔ ایبٹ واپس آیا، بہت سخت پریشان ہوا، یونیورسٹیوں میں گھومتا رہا، اداروں میں گھومتا رہا، مدرسوں میں گھومتا رہا، ساری جگہوں پہ جاتا رہا، لیکن اسے کہیں سے بھی یہ بادشاہ سلامت کے تینوں سوالوں کا جواب نہ مل سکا۔ بہرحال اس نے کافی زیادہ اسٹرگل کی، کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار 30 دن پورے ہو گئے، اور 30ویں دن جب وہ اپنے گھر والوں کو مل کے اور انہیں کہہ کے جا رہا تھا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا اور میری زندگی کا آخری دن ہے، تو میں جا رہا ہوں، تو جب وہ نکلا تو اسی طرح آگے سے اسے وہی اس کا پرانا ملازم گڈیریا جو اس کی بکریاں چراتا تھا وہ ملا۔ اس نے کہا کہ آقا ایبٹ، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے، نہ آپ مجھے ملے ہیں، تو آج آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے اس نوکر کو کہا کہ یہ بات ہے، مجھے بادشاہ نے یہ باتیں کی ہیں اور یہ سوال پوچھے ہیں، تو میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، تو لہذا میں اب مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کا جو نوکر تھا وہ ایک دم سے خوش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آقا آپ خوش ہو جائیں، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض دفعہ ان پڑھ اور جاہل آدمی بھی جو ہے وہ بھی ایسی بات اور ایسا کام کر دیتا ہے کہ جو ایک عقل مند اور دانا قسم کا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مجھے ان سوالوں کے جواب آتے ہیں، میں یہ جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جواب دو گے؟ اس نے کہا آقا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اور میری شکل جو ہے وہ بالکل ملتی جلتی ہے، اور ہم دونوں ہم شکل ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ اس نے کہا تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا یہ قیمتی لباس اور یہ ساری چیزیں مجھے دے دیں، اور آپ میرے والا لباس پہن لیں، اور میں آپ کا غلام بن جاؤں، اور میں آپ کا آقا بن جاؤں اور آپ میرے غلام بن جائیں، تو میں بادشاہ سلامت کے پاس جاتا ہوں اور میں اس کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اگر سوالوں کے جواب ٹھیک ہو گئے تو آپ پھر واپس آقا بن جانا اور میں غلام بن جاؤں گا، اور اگر میرے سوالوں کے جواب غلط ہوئے تو بادشاہ سلامت مجھے قتل کر دیں گے، آپ میری جگہ بچ جائیں گے اور میرے خاندان کو آپ سنبھال لیں گے، اور میں زندہ نہ رہا تو بھی یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس طرح ایبٹ نے اپنے اس نوکر کو، غلام کو اپنا لباس دیا اور اپنے سپاہی دیے، اور اسی طرح سے شان و شوکت کے ساتھ خود غلام بن کے اس کے ساتھ چل دیا۔ جب بادشاہ جان کے محل میں پہنچے تو بادشاہ کے محل میں سارے لوگ درباری اور سارے لوگ کھڑے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے بادشاہ کھڑا ہو کر اس نے اس کا استقبال کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکو گے،
اور تمہاری ساری دولت میرے پاس آ جائے گی اور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں بادشاہ سلامت، آپ اپنے سوال دہرائے، میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں مجھے بتاؤ کہ اب میری قیمت کیا ہے۔ اس نے ایک دم سے کہا کہ جی بادشاہ جان آپ کی قیمت جو ہے وہ 29 پینس، اس وقت کی جو کرنسی تھی اس کا نام پینس تھا، تو اس نے کہا کہ جی آپ کی جو وہ قیمت ہے وہ 29 پینس ہے۔ بادشاہ سلامت ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ 29 پینس، اتنی کم قیمت؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں ہمارے نزدیک سب سے ہمارا آقا اور سب سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جو غلام تھا اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب فروخت کیا گیا تو ان کی قیمت جو لگی تھی 30 پینس لگی تھی، تو میرے نزدیک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک درجہ کم ہیں اور پوری دنیا سے اونچے ہیں اور وہاں سب سے زیادہ اوپر ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک درجہ کم ہے، اس لیے میں نے ان کی قیمت 30 لگی تھی تو آپ کی قیمت میں نے 29 پینس لگائی ہے کہ ایک درجہ ان سے آپ کو کم دیا۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوا کہ اس نے مجھے ایک پیغمبر کے ساتھ جا کے ملا دیا اور میری قیمت اس سے تھوڑی سی کم رکھی تاکہ اس کے درمیان اور میرے درمیان تھوڑا سا وہ رہے، کیونکہ وہ میرے بھی پیغمبر ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا اچھا چلو یہ تو ہو گیا، اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو کہ میں پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں، کتنے وقت میں؟ اس نے کہا جی سواری کا انتظام بادشاہ سلامت آپ خود کریں، ٹائم جو ہے وہ آپ 24 گھنٹے میں آپ پوری دنیا کا سفر طے کر سکتے ہیں، کم سے کم ٹائم میں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جی آپ جب سورج صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ سفر شروع کر دیں اور 24 گھنٹوں کے دوران پوری دنیا کا چکر لگا کے سورج واپس اپنی جگہ میں آ جاتا ہے، تو اس طرح ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ پوری دنیا کے سفر کرنے کا وہ 24 گھنٹے ہیں، سواری جانے اور اس کی رفتار جانے اور آپ جانے۔ بادشاہ اس بات پہ بھی مطمئن ہو گیا اور تیسری بات اس نے کہا کہ ہاں اب ایبٹ جلدی سے بتاؤ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو ایک دم سے اس کے ڈیریے نے کہا کہ جی بادشاہ جان آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایبٹ ہوں اور میں کتنا ذہین ہوں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ جس موضوع پہ جس چیز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے زیادہ تر لوگ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں، میں ایبٹ نہیں ہوں، میں ایبٹ کا غلام ہوں اور اپنے آقا کی زندگی بچانے کے لیے آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا مطلب یہ کہ یہ جو ساتھ میں غلام کھڑا ہے ایبٹ وہ ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ ساری بات بتائی تو میں نے ان سوالوں کے جواب ان کو نہیں آتے تھے تو میں دینے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا کہ تو میرا آقا بن کے آ جا۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور اپنے آقا کے لیے زندگی چاہتا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ جان نے کہا کہ میں اسے عہدے سے معزول کرتا ہوں اور تمہیں اس کی جگہ پہ رہبر وہاں پہ بناتا ہوں گرجا گھر میں۔ تو اس نے کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں تو آپ مہربانی کریں میرے آقا کو معاف کر دیں۔ تو اس طرح بادشاہ جان نے ان دونوں کی جان بخشی اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ حافظ۔ اینڈ کروں۔